الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے تمام غلامان مصطفیٰ نہایت ادب، احترام اور محبت کے ساتھ بارگاہ سرور کونین میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات مکرم، نہایت ہی قابل صد تکریم و تعظیم بھائیو، دوستو، قابل قدر بزرگوں، معزز علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، شکر ہے خلاق کائنات کا کہ جس نے آج کی اس رات میں ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ خلاق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کا اہتمام کرنے اور اس محفل میں شامل ہونے والے تمام افراد احباب کو دین و دنیا میں برکات اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر میں کوئی زیادہ تفصیلی واعظ نہیں کر سکوں گا، اور نقیب محفل نے آج کی محفل کو بڑا گرمایا، اور ساتھ میری گفتگو کا عنوان اور مضمون بھی انہوں نے اشارہ فرمایا کہ میں اس موضوع پر بات کروں۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سچی بات یہ ہے کہ اگر اختصار کے ساتھ بھی بیان کریں تو ایک دو راتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہ خلاق کائنات کی قدرت ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جس کو ہم ایک دو راتوں میں بیان نہیں کر سکتے، ایک دو مہینوں میں بیان نہیں کر سکتے، خلاق کائنات کی کتنی قدرتیں ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ سب کچھ اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں سے دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ خلاق کائنات نے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے جو اسلوب اختیار کیا، جو انداز اختیار کیا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ جو کام کرے، جب اس کا ذکر کرنا ہو تو نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ دیکھا، فلاں نے وہ دیکھا، فلاں نے یہ بیان کیا۔ سیر حضور نے کی ہے، خلاق کائنات نے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی، نہیں، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ باری تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے؟ سیر تیرے محبوب نے کی تو نسبت اپنے محبوب کی طرف کر دیتا۔ خلاق کائنات نے فرمایا مجھے علم ہے کہ ماننے والے تو میرے محبوب کی شانیں مانتے ہی رہتے ہیں اور مانتے ہی جائیں گے، مگر میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ مجھے خبر ہے کہ میرے محبوب کی امتی کہلانے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس واقعہ معراج کو اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے
کہ اس ماننے سے نہ ماننا شاید بہتر ہوتا. مثال دے دیتا ہوں سادہ ذہن میں مسئلہ بٹھانے کے لیے. یار لوگ جب اعتراضات پہ آتے ہیں تو کوئی تو یہ کہہ دیتا ہے جی خواب کی بات تھی، خواب میں آقا کو معراج نصیب ہوئی. وہ بدبختو، خواب کی بات کرنے والوں، مجھے اتنا تو بتا دو کہ خواب میں دور دراز کے علاقوں کی سیر کرنا یہ کون سا اتنا بڑا کمال ہے؟ یہ تو مجھ جیسا گناہگار امتی بھی جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، تو کئی دور دراز کے مقامات کی سیر کر کے آ جاتا ہے. پھر اس واقعہ کے اندر وہ اہمیت کیا ہے کہ خلاق کائنات اس کو اپنی قدرتوں کی دلیل بنا رہا ہے. دوسرا گروہ اس نے تھوڑی سی بولی بدلی، اس نے کہا نہیں یہ روح کا معراج ہے، جسد اقدس کا معراج نہیں ہے. تیسری ایک بولی آئی، انہوں نے کہا جی رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے دور دراز کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ فاصلہ؟ حالانکہ جب اللہ کا قرآن بیان کر دے تو عقل کے ٹٹو دوڑانے کی پھر کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. مگر بد نصیبی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بعض لوگ پھر عقل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ با کرم دینا یہ کیسے چلے گئے. کچھ لوگوں نے پھر اعتراض کیے اور اعتراضات میں جہاں تک پہنچ گئے انہوں نے کہا جی آسمانی سفر کی آپ بات کرتے ہیں، آسمان میں ایک مقام جب بلندی کی جاتے ہیں تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پہ آکسیجن نہیں ملتی. ود آؤٹ آکسیجن انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آخر آپ کہتے ہیں کہ بشری پیکر کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، اس مقام پہ جب پہنچے ہوں گے جہاں آکسیجن کا نام و نشان نہیں، تو آقا زندہ کیسے رہے؟ اسی طبقہ عقل و فکر نے ایک اور اعتراض کیا، اور سن لیں میری بات، ہر بات کو سمجھنے کے لیے عقل کی روشنی درکار ہے، مگر بات کو پلے باندھ لیں. کائنات کی ہر حقیقت کو سمجھنے کے لیے عقل سے فیصلہ کرو، مگر میرے مصطفیٰ کے مقام کے لیے عشق سے فیصلہ کرو. جو عقل سے فیصلہ کرتے ہیں وہ ابو جال بنتے ہیں، وہ ابو لہب بنتے ہیں، وہ عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں، اور جو عشق سے فیصلے کرتے ہیں وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی بنتے ہیں. عقل دیتی رہی تجھ کو دھوکا صدا، عشق تھا جس نے منزل پہ پہنچا دیا. اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو حضرت عشق کی رابری میں چل. اگر مقام مصطفیٰ کی بات آئے، آپ کہیں گے یہ تو مولویوں کی بات ہے نا، مولوی ایسی ہی بات کر دیتے ہیں. اور میں اسی صدی کے اور اسی دور کے ایک عظیم مفکر کی بات کرتا ہوں جس کو پڑھی لکھے ہمارا جوان طبقہ بھی بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہے. بھائی ڈاکٹر اقبال کوئی معروف معنوں میں مولوی تو نہیں تھا جی. وہ بھی کہتا ہے، وہ اقبال جو ہر مقام پہ یہ فکر دیتا نظر آتا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس کا کلام، کہ اے مسلمان اپنی عقل کو استعمال کر، اپنی عقل کو استعمال کر، اپنی عقل کو استعمال کر. مگر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہی اقبال بول اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر گھر کا کام کاج چلانا ہو عقل کو استعمال کر، کاروبار چلانا ہو عقل کو استعمال کر، معاملات دنیا کو نمٹانا ہو تو عقل کو استعمال کر. مگر کہتا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. فرمایا جب سونے مصطفیٰ کی عظمتوں کی بات آئے عقل کو قربان کر دینا، عشق کو آگے. اور سن لیں، جنہوں نے رسول کی ذات کو عقل کے ذریعے پہچاننا چاہا وہ عبداللہ بن ابی تو بنے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی نہ بن سکے. آج بھی ایک روش چل رہی ہے، ایک فکر چل رہی ہے کہ رسول کے مقام کی جب بات آئے فوری عقل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طبقے کی میں بات کر رہا ہوں جی. جب فضائی سفر شروع ہوتا ہے تو آسمان کے درمیان کرۂ نار ہے، ایسا گرم علاقہ اور طبقہ ہے
جس میں سے پتھر لوہا تک بھی پگھل جائے، تو حضور کیسے گزر گئے؟ پھر ایک ایسا ٹھنڈا علاقہ آتا ہے قرۂ برودت، جس میں پانی بھی جم جائے، ہر شے جم جائے، آقا وہاں سے کیسے چلے گئے؟ آپ کہتے ہیں جسم کے ساتھ گئے؟ 100 اعتراض کیے عقل والوں نے، مگر قرآن نے سب کا منہ بند کر دیا۔ قرآن کی اس آیہ کریمہ نے سب کا منہ بند کر دیا۔ بھائی سچ بتائیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب درمیان میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ مخلوق ہیں یا خالق؟ صاف ظاہر ہے مخلوق ہے۔ اب خالق کسی کو لے جانا چاہے تو مخلوق میں ہمت ہے کہ اس کو روک سکے؟ خلاق کائنات نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ گیا کون ہے، یہ دیکھو کہ لے کون گیا، لے کون گیا۔ اس پورے مضمون کو پنجابی میں سمجھا دیتا ہوں۔ ابر وارسی کا شعر، وہ کہتا ہے سی میراج ایک راز محبتاں دا، سی میراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ پہچان والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبریل سی لے کے جان والا، بازے کہندے بنا دروازیاں دے، کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، پر ابر عقل نو ایتھے دخل کائی نہیں، جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان۔ سارے اشکالات کا جواب اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں دے دیا۔ فرمایا یہ دیکھو کہ لے جا کون رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ خلاق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، مجھے علم ہے کہ محدود وقت کے اندر میں وہ باتوں کو اس طرح میں سنبھال بھی نہیں پاؤں گا، مگر جو ضروری چیزیں ہیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ چونکہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان اس امت کو پہنچایا جا رہا ہے بد عقیدگی پھیلا کر۔ اگر عقیدے میں خرابی آ گئی، نمازیں روزے قابل قبول نہیں ہیں۔ اب شیطان نے منظم انداز سے عقیدوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، کسی کو اللہ کا گستاخ بنا دیا۔ بھائی سچ بتائیں، جو یہ کہے اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، وہ سچا ہو سکتا ہے؟ میری عادت نہیں نعرے لگوانے کی، سبحان اللہ کہلوانے کی، مگر اس جملہ پر میں سب سے ووٹ لینا چاہوں گا۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو اتنا بتا دیں، دل کی اگر آواز ہے تو ہاتھ اٹھا کے صرف یہ جواب دے دیں، جو ہمارے اللہ پاک کے بارے میں کہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ داڑھی جتنی مرضی لمبی ہو، نمازیں جتنی مرضی پڑھتا ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتے؟ مگر میری قوم مجھے افسوس آپ پہ ہے، پھر بھی ہم نمازیں روزے دے کے کہتے ہیں جی نہیں جھگڑیاں نو کی کرنا، خبریں کنے بخشا جائے۔ جو اللہ پاک کو جھوٹا کہے وہ بھی بخشا جائے گا۔ قسم ہے رب دو جہاں کی، ہم اہل سنت والجماعت کا اختلاف کسی کے ساتھ کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارے پانی کے بننے سانجے نہیں ہیں کہ پانی کی لڑائیاں ہماری ہو رہی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، سنی کی لڑائی تو ہر پر عقیدہ سے صرف اس لیے ہے جو ہمارے اللہ کو جھوٹا کہے ہم اس سے بھی لڑتے ہیں، جو ہمارے آقا کو پنڈ کا چودھری کہے ہم اس سے بھی لڑتے ہیں۔ او مسلمانوں، خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، ان بد عقیدہ لوگوں سے بچو۔ ہمارا منصب انتشار پھیلانا نہیں، مگر جب تک سانپ کو سانپ کے روپ میں پہچان نہ کروائی جائے تب تک اس سانپ جیسے زہریلے موذی سے بچا نہیں جا سکتا۔ بچے کو بچانا ہو آگ سے تو آگ کی پہچان دینا ضروری ہے، سانپ سے بچانا ہے سانپ کی پہچان دینا ضروری ہے، اگر اس کو شیر سے بچانا ہے شیر کی پہچان دینا ضروری ہے۔ اگر پہچان نہ دو گے آگ کو کھلونا سمجھ کے کھیل کر جل جائے گا، سانپ کے ساتھ خوبصورتی دیکھ کر لپٹ جائے گا اور مر جائے گا۔ اسی طرح جس طرح کسی بچے کو سانپ سے بچانا ہو سانپ کی پہچان دینا ضروری ہے، اسی طرح کسی مسلمان کے ایمان کو بچانا ہو تو دین کے نام پر جو سانپ ہیں ان کی پہچان دینا بڑا ضروری ہے۔
ہم کسی طبقہ فکر کی بات نہیں کرتے، صرف بنیادی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. جو کہے اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے وہ مسلمان ہو سکتے؟ اس پر کسی مولوی کی بات نہ سنیں. اپنے دل، حضور نے فرمایا، آقا دو جہاں کا فرمان ہے، فرمایا استفتی عن قلبک، اے مسلمان تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے، اپنے دل سے پوچھ کر فیصلہ مجھے دے دو کہ جو اللہ کو جھوٹا کہے وہ مسلمان ہو سکتے. کتابوں میں نہ چھپا ہو تو ہم ذمہ دار. یہ 11ویں میلاد کے جھگڑے نہیں ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. اور جو بات چھاپ دیتے ہیں وہ چھپانی نہیں چاہیے. چھپانی اگر چھپانی تھی تو چھاپنی نہیں چاہیے تھی. اللہ پاک کے بارے میں یہ بکواس. قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. باری تعالیٰ کس شے سے پاک؟ فرمایا ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. جھوٹ نقص ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم ہر نقص سے پاک ہیں. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کامل کو سیر کروائی. ابتدا میں نے یہ عقیدے کے حوالے سے ایک بات کر دی، مگر آپ کو ایک بات تھوڑا سا آگے سٹیپ لے جا کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. خلاق کائنات تیری عظمتوں پہ قربان جائیں. تو نے فرما دیا کہ ہم نے محبوب کو سیر کروائی. ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ کیسے گئے. ہم یہی عرض کریں گے باری تعالیٰ تو جان یا تیرا محبوب جانے. ہم ایمان لانے والے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم پاک لے جا رہا ہے نا، اللہ پاک لے جانے کی بات کر رہا ہے، اور ہم پر شرک کے فتوے لگانے والے اللہ کی نہیں مان رہے. کبھی خواب کی بات، کبھی روح کے معراج کی بات، کبھی کوئی بہانہ، کبھی جیسے نہ ماننے والوں بے نمازوں کے بہانے، وہ بہانے بنا کے. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے سنی، اپنے مقدر پر قربان ہو جا. تجھے اللہ نے وہ ایمان کی قوت نصیب کی ہے کہ اللہ پاک اگر یہ فرماتا کہ میرا محبوب گیا ہے تو ہم تو پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. مگر اس آیہ کریمہ کے حوالے سے میں آتا ہوں. فرمایا لے گئی وہ ذات، سیر کروائی اس نے اپنے عبد کامل کو. بڑی قابل توجہ بات، جب وہ سیر کروانے والا سیر کروا رہا ہے اب تو سب کو ماننا چاہیے، مگر ایک بات میرے دل کی بھی سن لیں. لے جانے والے میں لے جانے کی قدرت ہو تو جانے والے میں جانے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. بڑی قابل توجہ بات. مثال دے دوں، مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نقش ہو جائے ذہنوں میں، صدیوں مدتوں یاد رہے. ایک پہلوان کھڑا کر دے میرے پاس، اس کو آدھا کلو کے قریب کا کوئی وزنی پتھر دے دے، اس کو کہیں پورا زور لگا کے اس کو پھینک. وہ پوری طاقت لگا کے پھینکے گا تو پتھر کتنی دور جائے گا؟ کوئی 50 میٹر، 60 میٹر، 70 میٹر دور چلا جائے گا. اب اسی پہلوان سے کہنا یہ ٹشو کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے، بڑی قابل توجہ بات. اسی پہلوان سے کہنا کہ اتنی طاقت اور زور سے، جتنی طاقت اور زور سے وہ پتھر پھینکا تھا اس کو بھی پھینک. سچ بتائیں وہ پورا زور لگا کے اس کو پھینکے گا تو یہ کتنی دور جائے گا؟ جی 1-2 میٹر سے آگے گزرے گا. کیوں بھائی؟ بھیجنے والا تو وہی ہے نا. تو ہر کوئی کہے گا بھیجنے والے کی طاقت اپنی جگہ مگر جانے والے کی صلاحیت اپنی جگہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ رب کریم تیری عظمتوں کو سلام، اگر مصطفیٰ جان رحمت کو اوادنا کی گود میں لے جانے کی طاقت ہے تیرے پاس تو میرے مصطفیٰ میں جانے کی صلاحیت ہے. میرے مصطفیٰ میں جانے کی صلاحیت ہے. اب میں کس کس نقطے کو بیان کرتا چلوں. ہے لوگوں، حضور کی شان بات کر رہا تھا. ماننا یہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کو نصیب ہے. ہاں میں بڑی واضح بات کر رہا ہوں. یہ ایک ڈاکٹر نالائق، وہ کوئی ٹی وی پہ آتا ہے چینل، اس چینل کے کیا نام ہے، منحوس سا چہرہ، نہ منہ نہ متھا، جن پاڑو لتا.
دیسی کتی ولایتی چیکاں، ماشاءاللہ مبلغ اسلام ہے اور ماشاءاللہ ٹائی پہنی ہوئی ہے، اور ٹوپی آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی بدلی ہو جس کو بیگم ٹوپی نہ دھو کے دے، وہ بھی مبلغ اسلام ہے۔ اے قوم، میں مانتا ہوں آپ کو کہ آپ بھی بڑا اس کو سنتے ہیں، نہیں رش بڑا ہوتا ہے، سن لے، رش کا زیادہ ہونا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، وگرنہ مکہ کی دھرتی پہ دیکھیں کہ تاجدار کائنات کے پاس صرف 40 بیٹے ہیں اور ابو جہل کا مجمع بھرا ہوا۔ کثرت تعداد یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ لوگوں میں کیا کیا بات آپ کو سمجھاؤں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے لوگوں، اس وقت اپنا ایمان بچانا اور عقیدہ بچانا سب سے مشکل کام ہو چکا، مگر افسوس کا مقام یہ ہے حضور کے غلام، تجھے اپنے مال کی پرواہ ہے، ایمان کی پرواہ کوئی نہیں۔ سارا دن مال کماتا ہے، کبھی سچ بتانا اٹھا کے اس مال کو ان گلیوں میں جاتا ہے جہاں ڈکیتی کا خطرہ، بولیے ان راہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ اس مال کے لٹ جانے کا خطرہ ہو؟ ارے بتاؤ، مال زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ تو مال کو لے کر تو ان گلیوں میں نہیں جاتا جہاں پہ مال لٹ نہ جائے، ڈکیت نہ ہو، ایمان لے کر ہر مسجد میں چلا جاتا ہے، ایمان لے کے ہر محفل کو اٹینڈ کرتا ہے۔ کچھ تو خدا کا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ میرے آقا کے دین کے ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دین کے اندر فساد شروع کر دیے۔ سن لیں سچی بات اور حق کی بات، قرآن و سنت کی گواہی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر پلے باندھ لو گے محشر کے میدان میں مجھے دعائیں نہ دو تو پھر کہنا، پلے اگر باندھ لو گے۔ سن لیں، جس زبان سے خدا کا ذکر تو ہو، سونے مصطفیٰ کی عظمتوں کی بات نہ آئے، وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا، کبھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ جب نبی پاک کی بات آئے فوراً دلیلیں مانگنا شروع کر دے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے، روایت ضعیف ہے، ایسا کہنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والا تو ہوتا وہ ہے نبی کی شان سنے اسے ہر دلیل بھول جائے کہ واہ میرے آقا کا ذکر ہو رہا۔ محبت تو یہ ہوتی ہے۔ آؤ معراج کے لمحات کے آخری حصے پہ لے جاتا ہوں گفتگو اور ختم کرتا ہوں، اور میں دو مزاج آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آقا کی شان پر بات بات پر دلیل مانگتے ہیں، اور روایت ضعیف ہے جی، حدیث ضعیف ہے جی، ایمان اپنا ضعیف اور ساتھ حدیث بھی ضعیف ہو گئی۔ میں ضعیف کی بھی ایک آپ کو بات سناتا جاؤں۔ حدیث ضعیف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے، ہاں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے حدیث۔ سچ بتائیں، آدمی جوان ہو تو وہ مرد ہے، بوڑھا ہو جائے تو وہ انسانیت سے نکل گیا، ضعیف ہو جائے تو اس کو آپ انسان نہیں مانیں گے، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ آؤ معراج کے سفر کے حوالے سے میں آخری بات کی پوائنٹ کے طور پہ ایک آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے آپ کو بولی سنتے ہی کہ ایمان کہاں ہے اور کفر کہاں ہے۔ ایمان نمازوں میں نہیں چھپا، ایمان روزوں میں نہیں چھپا۔ اگر ایمان نمازوں، روزوں اور مسجدوں میں چھپا ہوتا تو مدینہ کے منافقوں کا کیا قصور؟ ایمان نام ہے، صرف میرے آقا کی محبت کا نام، صرف میرے آقا کی، سونے آقا کی محبت کا نام۔ اگر میرے آقا کی محبت نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، ایک مٹھی داڑھی نہیں، انلیمیٹڈ داڑھی ہو، ماتھے پہ محراب کیوں نہ ہو، نمازیں کیوں نہ ہو، مدرسے کیوں نہ بنا لے، رب کعبہ کی قسم وہ شیطان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں۔ آؤ معراج کی بات ہی گفتگو اس دلیل پر میں دے کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کریم آقا جب واپس تشریف لا رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ معراج ہے، کوئی سننے والے آپ جیسے بازوق ہوں اور سنانے والا کوئی مجھ جیسا فقیر ہو تو راتیں گزر جائیں، راتیں گزر جائیں۔ میں سچی بات یہ ہے، ان عشق کی وادیوں میں ابھی قدم ہی نہیں رکھ رہا،
مجھے پتا ہے کہ پھر میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، اور پھر وقت کی تنگ دامانی بھی سامنے ہے، میزبانوں کے تقاضے بھی سامنے ہے، بات کو فقط سمیٹتے ہوئے آخر کی طرف آ رہا ہوں۔ کریم آقا جب واپس تشریف لا رہے ہیں، سیدنا جبریل امین سے فرمانے لگے، جبریل میں اپنی قوم سے جا کر اس کا اظہار کروں گا، کیونکہ نبی کے لیے معجزے کا اظہار کرنا لازم ہے، اور ولی کے لیے کرامت کا چھپانا لازم ہے۔ آج کل تو ولیوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں نا، پیروں نے، کہ میری کرامتیں سناتے پھرو۔ ولی کا کام ہے کرامت کو چھپانا، یہ الگ بات ہے، اللہ ظاہر کر دے، اور نبی کا کام ہے معجزے کا اظہار کرنا۔ کریم آقا نے فرمایا کہ میں جب جا کر اعلان کروں گا قوم انکار کرے گی۔ جبریل امین ہنس کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے آپ کو پرواہ کس کی ہے؟ واہ یار غار مصطفیٰ، تیری عظمتوں پہ قربان جائے۔ ساتھ نہیں ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ واپس آئے حضور، مکہ والوں کو اگلی صبح کو جمع کر لیا، فرمایا لوگوں میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو کے آیا ہوں۔ بڑی دلچسپ بات، یہاں پہ بھی کچھ مولوی روڑے اٹکاتے ہیں، دیکھیں جی مسجد اقصی تک گئے نا۔ اور ظالموں، مسجد اقصی حضور کی معراج کی انتہا نہیں، کافروں کی معلومات کی انتہا تھی، کافروں کی معلومات کی انتہا تھی۔ مثال دے دوں، سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے۔ میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج سے پیچھے چلا جاؤں، پھر واپس پلٹ آؤں، اور آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہو کہ میں اس سے پہلے آسٹریلیا کبھی نہیں گیا، آسٹریلیا پہلے کبھی نہیں گیا، آپ جانتے ہو، میں اسٹیج کے پیچھے سے ہو کے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں اور کہوں کہ جناب میں ابھی آسٹریلیا سے ہو کے آیا ہوں، تو آپ میری بات کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ صاف زہرے نہیں مانیں گے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی آسٹریلیا گیا ہوگا تو مجھ سے کچھ سوال جواب کر لے گا جھوٹا سچا ثابت کرنے کے لیے، اور اگر میں آسٹریلیا آپ میں سے بھی اتفاق سے کوئی نہ گیا ہو تو بات میری آئی گئی ہو جائے گی نا، مزاج بن جائے گی، اس پر کوئی دلیل نہیں لائی جا سکے گی سچا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ سوال آپ نہیں کر سکتے کہ آپ بھی نہیں گئے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ابھی داتا صاحب سے ہو کے آ رہا ہوں، تو آپ میں سے سارے سنی تو ہیں ہی ایسے جو ہفتے میں ایک بار تو ضرور داتا صاحب سلام کے لیے جاتے ہیں جی، تو آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں، حضرت جی دعویٰ بڑا کر دیا، دلیل کوئی ہم پوچھ سکتے ہیں؟ میں کہوں پوچھو۔ آپ کہیں اچھا بتاؤ داتا صاحب قبلہ کے جو مزار پر انوار کی بارادری بنی ہوئی ہے اس کے ستون کتنے؟ کوئی پوچھے گا مسجد کے مینار کتنے، کوئی پوچھے گا مسجد کے دروازے کتنے۔ اگر میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے لوں گا تو آپ کو ماننا پڑے گا میں ہو کے آیا ہوں، اور اگر نہ دے سکوں گا آپ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے بلا تمثیل۔ حضور نے فرمایا میں کہوں لامکان سے ہو کے آیا ہوں تو ان کافروں میں سے کسی نے لامکان کو دیکھا نہیں ہے، تو جب دیکھا نہیں ہے تو سوال کیا کریں گے اور دلیل کیا بنے گی؟ فرمایا یہ کافر جانتے ہیں میں مسجد اقصی تک اس سے پہلے نہیں گیا، میری زندگی علم میں گزری ہے، مسجد اقصی کا اعلان اس لیے کیا۔ فرمایا تم میں سے کتنے ہیں جو ادھر سے ہو کے آئے ہیں؟ اگر شک ہے تو پوچھ کے دیکھو، شک ہے تو پوچھ کے دیکھو۔ کافر کھڑے ہوئے، کسی نے پوچھا کھڑکیاں کتنی ہیں، کسی نے پوچھا دروازے کتنے ہیں، کسی نے پوچھا ستون کتنے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں دیکھو کہ ان کے ہر سوال کا جواب میرے آقا عطا فرما رہے ہیں، میرے کریم آقا جواب جب دے رہے ہیں۔ اب سچ بتانا، جب ان کے سوالوں کا جواب بھی حضور نے دے دیا، اب ان کافروں کو ماننا چاہیے تھا یا نہیں ماننا چاہیے جی؟ مگر کافر مانے۔ پتا چلا کفر کا مزاج یہ ہے، میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں، ساری تقریر بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا۔ کفر کا مزاج یہ ہے کہ رسول کی شان رسول کی زبان سے بھی سن لے تو نہیں مانتا ہے۔ کفر کا مزاج یہ ہے کہ رسول کی شان رسول کی زبان سے بھی سن لے تو نہیں مانتا۔ تو انعام اللہ اشرفی کے منہ سے سن کے کوئی نہ مانے تو اس میں کوئی اجنبے والی بات تو نہیں ہے نا۔ کفر کا مزاج ہی یہ ہے کہ نبی کی زبان سے سن کر بھی نہیں مانتا۔ اور ایمان کا مزاج سن لے۔ کفر کا مزاج آپ نے سن لیا،
اب ایمان کا مزاج، ایمان کا مزاج سنیں. ابو جہل نے جب یہ سنا نا، ابو لہب ابو جہل نے لاجواب ہو گئے، سارے لاجواب ہو گئے، بک بک کرتے نکل گئے، نہ مانا. ابو جہل نے کہا اچھا یار بڑا موقع آیا ہے ہاتھ میں، ابو بکر صدیق اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. ارے کافر ہو کر مان رہا ہے کہ صدیق ساتھ نہیں چھوڑتا، آج منہ من کو کیا ہو گیا ہے. اس نے کہا بڑے موقع آئے مگر ابو بکر صدیق نے ساتھ نہیں چھوڑا، آج موقع آ گیا ہے. وہ بڑا صاحب عقل فہم ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ نبی تیرے نے یہ کہا ہے، تیرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صاف ظاہر ہے وہ عقل والا انسان ہے، نہیں مانے گا. لوگوں عقل سے حضور کے فیصلے نہ کرنا، عشق سے کرنا، وہی سبق. سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ آتے ہیں، دستک دی، آپ باہر نکلے. ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات میں مسجد اقصی سے ہو کے آ بھی گیا ہوں، مان لے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ بڑا اب ہنس کے، اس نے سوچا کہ اب میں فتح حاصل کر چکا ہوں، ہنس کے کہنے لگا پھر ابو بکر تیرا یار یہ کہتا ہے، تیرا یار یہ کہتا ہے. جب حضور کی بات آئی تاجدار صداقت بول اٹھے، آنکھیں جھوم اٹھی، کہنے لگے ابو جہل پر چپ کر جا، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم سچ کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم. سچ کہا ہے. اچھا سچ بتائیں قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ نہیں؟ فرمایا ایمان والو ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، فرمایا تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے نا، تصدیق کر لیا کرو. بڑی قابل توجہ بات. ابو جہل فاسق نہیں کافر ہے، بڑی قابل توجہ بات. فاسق وہ ہے کہ ہے ایمان والا مگر گناہگار. قرآن کہتا ہے وہ کوئی خبر لائے تو پہلے تصدیق کر لیا کرو. اور حدیث پاک میں ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. ابو جہل فاسق نہیں کافر، اور کافر بھی نہیں سید الکافرین، کافروں کا وڈیرا، پوری جماعت کا امام. جماعت بنا کے دروازے صدیق اکبر پہ کھڑا ہے. پتا چلا دروازوں پہ جماعتیں بنا کے لے جانا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. ابو جہل بھی صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا تھا، جماعت بنا کے کھڑا ہے. کہنے لگا بتا آپ نے اچھا بڑی قابل توجہ بات، فاسق کی خبر کی قرآن کہتا ہے تصدیق کرو. اب کافر اور بڑے کافر کی خبر ہے، حضور سے نہیں سنا، حضور سے ابھی نہیں سنا، ابو جہل سے سنا ہے کہ حضور نے یہ کہا ہے مسجد اقصی سے ہو کے آیا ہوں، اور زمانہ ظاہری ہے حضور کا. ملاقات بھی مشکل نہیں ہے، پروٹوکول کے لیے باڈی گارڈ حضور نے رکھے ہوئے نہیں کہ جو ملنے ہی نہ دیں. آج کل ہم لوگوں درویشی اور مولوی ہونے کا معیار بھی یہ بن گیا ہے کہ 10 باڈی گارڈ کھڑے ہوں تاکہ ملاقات کے لیے وقت لینا پڑے. آقا نے کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں رکھے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر سے تعلق ایسا ہے کہ جب چاہیں ملاقات ہو سکتی ہے. مگر عجیب بات ہے سیدنا صدیق اکبر نے کافر کی بات کی بھی تصدیق نہیں کی. نہیں کہا کہ ابو جہل رک جا میں ابھی اپنے آقا سے پوچھ کے آتا ہوں، اگر وہ کہیں گے پھر تصدیق کر دوں گا، نہ کہیں گے انکار کر دوں گا. نہیں، میں نے تصورات کی دنیا میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کی جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ پیارے سیدنا صدیق اکبر، قرآن تو کہتا ہے فاسق کی خبر کی بھی تصدیق کرو پہلے، پھر اس کو آگے بات کرو. اور آپ کافر کی خبر پر تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جا کر پوچھ ہی لیتے. سیدنا صدیق اکبر جو تصور کی دنیا میں جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں کافر تھوڑا ہوں کہ رسول کی شان پہ اڑیاں لگا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بیان کون کر رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے، شان کس کی بیان ہو رہی ہے.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شان، تو ایمان کا مزاج کیا ہے کہ رسول کی شان آئے تو مان جائیں، اور کفر کا مزاج یہ ہے کہ وہ تسلیاں کرتے پھریں، کہاں لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے، راوی کیسا ہے۔ ظالموں تمہیں تمہارا ایمان مبارک، اور ہم اہل سنت والجماعت کو ہمارا ایمان مبارک ہے۔ ہمیں وہ ایمان کی کیفیت ملی ہے جو سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی کا اور مولا علی کا عطا کردہ ہے۔ اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بعض دوستوں نے سوالات بھیجے ہیں، سوالات کا بھی معمول یہ ہوتا ہے کہ مضمون کے مطابق ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال پر کم از کم ایک ہے، ہاں یہ ایک سوال ہے کہ معراج میں اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوا، بعض کہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں بھیا کس کا پھر دیدار ہوا؟ کہیں گے جی جبریل کو دیکھا۔ کیا؟ جبریل کو دیکھا۔ میرا سوال پھر یہ ہے کہ وہ جبریل جو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بہانے بنا بنا کے آتا ہے، اس کو دکھانا معراج بن گیا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ جبریل تو خود مصطفیٰ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، بہانے بنا بنا کے آتے۔ سن لے رب کعبہ کی قسم، میرے محبوب نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھایا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے جی قرآن میں لا تدرکہ الابصار، کوئی نہیں اسے دیکھ سکتا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں جس کو وہ اپنا آپ دکھانا چاہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو میرے مولا نے اپنا دیدار کرایا۔ اور رہی بات یہ کہ یہ پوچھنے والوں، کاش یہ حدیث بھی تو بخاری میں ہے۔ ہم سے بخاری کی بات کرنے والوں، جب موسیٰ علیہ السلام نمازیں لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے آقا چھٹے آسمان پہ، اب بات چونکہ مضمون پھیلا ہے میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آقا اللہ پاک نے امت کے لیے بھی کچھ دیا۔ آپ نے فرمایا 50 نمازیں، بڑی قابل حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، صرف نقطے کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ارجع الی ربک، بخاری کے لفظ نہ ہوں، حدیثوں کے لفظ نہ ہوں، ذمہ دار ہوں، واز کرنا چھوڑ دوں گا۔ اتنی کچی بات میں نہیں کر رہا، گولیاں کھیلتے کھیلتے میں مولوی نہیں بنا۔ جس میں ہمت ہے وہ یہ بھاگ کرم دین اور خیر دین سے باتیں بعد میں نہ کرنا، جس میں ہمت ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ارجع الی ربک، ارجی کا کیا معنی ہے؟ فرمایا لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس۔ کیا کہا؟ لوٹا کہاں جاتے ہیں؟ لوٹا کہاں؟ بھائی ایمان سے بتائیں، میں اگر شاہدرہ سے آیا ہوں تو شاہدرہ میں جب جاؤں گا تو یہ میرا لوٹنا ہوگا، اور اگر میں یہاں سے قصور جاؤں تو یہ لوٹنا نہیں جانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ارجع الی ربک، صحیح حدیث نہ ہو ذمہ دار ہوں، اپنے رب کے پاس لوٹیے۔ گویا موسیٰ کلیم اللہ کا عقیدہ اور ہے اور آج کے بدعقیدہ ملا کا عقیدہ اور ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے رب سے لے کے آئے ہو اب ادھر ہی جائیں اور تخفیف کا سوال کریں اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر۔ اچھا یار ایک اور دلچسپ بات، موسیٰ علیہ السلام ٹور پہ جاتے تھے نا، حکم ملتا تھا، کبھی عرض کرتے تھے یا اللہ تھوڑا کر دے، یہاں تک کہ اتنا سخت حکم ملا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں جنہوں نے بچڑا کی پوجا کی ہے، پھر توبہ قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا یا اللہ بڑا سخت حکم ہے، مگر جب آپ کے لیے 50 نمازوں کی بات آئی نا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، یا رسول اللہ رب کے پاس لوٹیے اور تخفیف کا سوال کریں۔ میں نے تصورات میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اللہ کے کلیم ہو کر کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جو مل جاتا تھا لے آتے تھے، حضور کو واپس کیوں پلٹوا رہے ہیں؟ فرمایا میں اور ہوں، مصطفیٰ اور ہے، میں وہ ہوں جو رب کی رضا چاہتا ہوں، اور مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے کہ خود رب جس کی رضا چاہتا ہے میں اس کی مانتا ہوں،
اور یہ وہ ہیں کہ ان کی رب مانتا ہے. فرمایا اس لیے واپس پلٹ جائیں. تخفیف کا سوال کرے. میرے کریم آقا واپس جاتے, پھر تشریف لاتے ہیں, 5 معاف, پھر 5 معاف, پھر 5 معاف, پھر 5 معاف, پھر 5 معاف, آخر رہ گئی 5. کتنی؟ 9 چکر لگے, 9 چکر لگے, 5 نمازیں باقی رہ گئیں. اب بھی کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے؟ ارے نادانو, تم اتنے بوجھ اٹھا کے پورے ملک میں چکر لگاتے ہو, ایک نماز معاف نہیں کروا سکتے, اور ایک میرے مصطفیٰ ہے کہ ہر چکر پر رب دو جہاں 5 نمازیں معاف کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 5 نمازیں باقی, 5 باقی. موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں, قربان جاؤ حضور کے غلاموں, جس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جھگڑا کبھی نہیں کیا, آپ کے لیے وہ بھی وکالت کر رہے ہیں. پیارے موسیٰ, ہم سے زیادہ پیار ہے بنی اسرائیلیوں سے؟ کہنے لگے ہاں. موسیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہو. عرض کر دی ایک بار اور جائیں. حضور نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے. بڑی قابل توجہ بات. اب یہ کس سے نمازیں معاف کروائیں حضور نے؟ تو دیدار ابھی نہیں ہوا. کون انہاں نو سمجھاوے, کہن اپنے جیا اسنو جندیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھا دی. اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حضور کی ذات کے ساتھ وہ وابستگی عطا فرمائے جو وابستگی حضور کے عاشقوں کا نصیب ہوتا ہے. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں حضور کی عزت و ناموس کی دفاع کرتے ہوئے حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والے غازی ممتاز حسین کو رب دو جہاں باعزت رہائی عطا. بعض لوگ بکواس بکتے ہیں. آج بھی میں سن رہا تھا ایک جگہ پہ, نہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے سی, قانون نہیں توڑنا چاہیے سی. میں نے کہا یہ ذرا قرآن سے اور اللہ سے سوال کرو. بھائی قرآن کا کیا قانون ہے؟ انگلی کے بدلے میں انگلی, ہاتھ کے بدلے میں, آنکھ کے بدلے میں. فرمایا جتنا کوئی نقصان دے بدلہ میں اتنا لیا جائے گا. یہ ہے قانون. اب آئے دوسری مثال سنیں. ابو لہب نے حضور پر انگشت زنی کی. اس نے کہا کہ اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. اس نے ایک ہاتھ کی بات کی, قرآن کی سورت اتر, فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. تو ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے ابو لہب, تیرے دونوں ٹوٹ جائیں, تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. اب بڑی قابل توجہ بات میں نے عرض کی, باری تعالیٰ قانون تو تیرا یہ ہے کہ جتنا نقصان ہو اتنا جواب ہو. آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, انگلی کے بدلے انگلی. مگر یہاں قانون کیسا کہ اس نے تو ایک ہاتھ کی بات کی تھی, تو دونوں ہاتھوں کی بات کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, ہر ایک کے لیے قانون اور ہے, مگر جب حملہ ہو میرے مصطفیٰ کی ذات پر تو قانون توڑ دیے جائیں, قانون توڑ دیے جائیں. غازی ممتاز نے کوئی جرم نہیں کیا, اس نے اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے. لوگوں یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. اتنے حضور کے غلاموں کے ہوتے ہوئے اگر غازی ممتاز پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا نا, رب دو جہاں کی قسم قیامت کو میرے مصطفیٰ کو منہ نہیں دکھا سکتے. صرف نعرے لگانے والوں, میرے آقا کے نام کی خیراتیں کھانے والوں, آقا کے ایک غلام کو بھی اگر نہ بچا سکو, اس جینے سے پھر مر جانا بہتر ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. آنکھیں تو فقط ان کی زیارت کے لیے ہیں, آنکھیں تو فقط ان کی زیارت کے لیے ہے, یہ سر ان کی عزت پہ کٹانے کے لیے ہے. لوگوں یہ محبت رسول کے جذبات پیدا کرو. رب دو جہاں
ہمیشہ آپ کا بھلا کرے، دنیا آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔